السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتی الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ سے امید ہے کہ پچھلا لیسن سب کو خوب اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور عمل کے پوائنٹس ہم نے ضرور اپنے لیے لکھ لیے ہوں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت پیاری سی ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر پڑ گیا۔ ہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نرم گدا تیار کروا دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کا سایہ حاصل کیا، پھر چلتا بنا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا بہت عارضی رہنے کی جگہ ہے، بہت تھوڑا ٹائم رہنا ہے۔ جیسے ہی ہماری موت آئے گی ویسے ہی اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے۔ جتنی دولت، جتنا مال، جتنے زیورات، جتنے گھر کو ہم نے سجایا، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا نامہ اعمال جائے گا۔ تو اس کی تیاری ہمیں کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری ہمیں بہت زیادہ ضروری کرنی ہے۔ اس گھر کو ضرور سجائیں، ضرور بنائیں، مگر جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے، کیونکہ خواتین کے اندر، ہم سب خواتین کی نیچر ہے کہ ناشکری بہت زیادہ جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوس اور خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ناجائز خواہشات سے بچائے اور ہمارے دلوں کو صبر عطا فرمائے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ ہماری آخرت ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی بات پہ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت میں جھانکا تو پس میں نے وہاں اکثریت نادار لوگوں کو پایا، یعنی کہ کمزور اور جو غریب لوگ تھے انہیں پایا۔ اور میں نے آگ میں، جہنم میں جب جھانکا تو دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے، یعنی بہت زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناشکری۔ بیسک وجہ جو ہے نا ہماری ناشکری ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پہ، چٹائی پہ سو جایا کرتے تھے، فرش پہ سو جایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے لگژیریس بیڈز موجود ہیں، اتنے شاندار گھر موجود ہیں، مگر ہمیں آگے سے آگے اور سے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر صبح ہماری کوئی نئی فرمائش تیار ہوتی ہے، کوئی نئی خواہش تیار ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان سب ناجائز خواہشوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، ان ایکسٹرا خواہشوں سے بچنا ہے جو ہمیں ناشکرہ بنا دیں۔ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم دنیا میں، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جھوپڑی بنا کے رکھیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو بہترین سے بہترین کریں، مگر جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پہ شکر کریں۔ ہے تو شکر ادا کریں، نہیں ہے تو شکر ادا کریں اور صبر کریں، ناشکری نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان دو بہت ہی پیاری احادیث سے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے متعلق۔ بنی اسرائیل کی ہم نافرمانیاں تو پڑھتے جا رہے ہیں، مگر ان میں اپنے اوپر بھی چیک رکھنا ہے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری نافرمانیاں کہیں ہم تو نہیں کرتے؟ یہ ساری ناشکریاں جو وہ کرتے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ دیکھو میں نے ان کے لیے کیا کیا کیا، مگر ان کی ناشکریاں ختم نہیں ہوئیں، اور ہم یہ سن کے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ناشکرے تھے اور ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے، اپنے آپ کو بھی ہم تنقیدی نظر سے دیکھیں گے، تو ہمیں اپنے اندر بھی بہت ساری غلطیاں، خرابیاں نظر آنے والی ہیں۔ تو ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ مجھے کہاں بہتری کی گنجائش ہے میرے اندر۔ اچھا، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ بنی اسرائیل جو تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ غلام تھے اس وقت قبطی قوم کے، جو فرعون کی قوم تھی، اور ہزاروں سالوں سے وہ ان کے غلام تھے جو مصر میں رہا کرتے تھے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے فرعون کے پاس سے آزاد کروا کے لے کے آئیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے، دونوں کے دونوں آئے اور انہوں نے یہاں سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، اور جو کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، سب سے چھڑوا کر انہیں سب سے نجات دلوا کر دریا پار کروایا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرا سینا کی طرف پہنچے تو صحرا سینا میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا توریت دینے کے لیے، یعنی ان کے اوپر کتاب نازل کرنے کے لیے. وہ کتاب ایسی تھی کہ جیسے قرآن ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ پوری جو کتاب تھی وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، یعنی سلیٹس پر یا پیجز پر لکھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں دیا. وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ کے گئے کہ میں جا رہا ہوں مگر آپ میری قوم کا خیال رکھیے گا، دیکھیے شرک نہ کرنے لگیں. مگر وہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھے، ہزاروں سالوں سے وہ لوگ غلامی کیا کرتے تھے اور وہاں پہ شرک کیا کرتے تھے، وہاں چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی، گایوں کی، الگ الگ چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو انہیں جو ہے عبادت کرنے کے لیے کوئی بت چاہیے تھا لازمی. ان کے ساتھ ایک آدمی تھا اس وقت وہاں پہ جس کا نام سامری تھا. سامری نے کہا کہ اپنے جتنے زیورات ہیں تم لوگ مجھے دے دو، میں تم لوگوں کو ایک بچھڑا بنا دیتا ہوں اور سونے کا، اور تم لوگ اس کی عبادت کر لیا کرنا، اس کی پوجا کر لیا کرنا. اور یہ ہوا کہ سامری نے انہیں بچھڑا بنا کے دیا. آدھے لوگ تو اس میں سے، یعنی کہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس میں شامل ہوئے، انہوں نے اپنے زیورات دیے اور بچھڑا جب بنا تو اس کی پوجا کی. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو زیورات تو دیے مگر اس کے بعد بچھڑا بننے کے بعد اس کی پوجا نہیں کی، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اپنی چیزیں نہیں دی اور نہ ہی پوجا کی. تو 3 حصوں میں یہاں پہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی انہیں روکنے کی مگر وہ کسی طرح ماننے والے نہیں تھے. اس وقت ایک جنون سی کیفیت ہو جاتی ہے نا طاری، تو ویسی ان کو شوق تھا اتنا زیادہ عبادت کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمیں عبادت سے روکنا چاہتے ہیں. تو وہ اتنی حد تک تھے کہ وہ شاید ہارون علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے. تو اس وجہ سے ہارون علیہ السلام ایک سائڈ پہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے. یہ بہت ڈیٹیلڈ واقعہ ہے پورے قرآن میں، تھوڑا تھوڑا الگ الگ حصوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ میں بتایا ہے. کبھی کوئی سا پوائنٹ بتائیں گے، کبھی کوئی سا حصہ میں بتائیں گے اس پورے واقعے کا. تو ہم جتنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنا ہم پڑھتے جائیں گے، آگے پیچھے کی ہم ڈیٹیلنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اسے ایکسپلور کرتے جائیں گے. تو آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی اور تم ظالموں میں سے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں اتنی نشانیاں، اتنی رحمتیں دیکھنے کے بعد بھی انسان کی یہ حالت ہے کہ اپنے دل کا فطور جو ہے وہ جاتا نہیں ہے. اور یہی ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں دن بھر میں ہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنے نفس کو ہی ہم نے سب سے بڑھ کر اپنا معبود بنا لیا ہے. آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں معاف کرنے والے ہیں، ہر طرح سے معاف کرنے والے ہیں، صرف ہمیں معافی مانگنے والا بننا ہے. یعنی معافی کے جو مراحل ہیں، ایک تو یہ کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ آئندہ سے میں غلطی نہیں کروں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو غلطیاں کی ہیں اسے سدھارنے کی کوشش کرے. یعنی غیبت کی ہے تو معافی مانگ لے جا کے، کسی کا مال کھایا ہے تو اس کا مال واپس کر دیا جائے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کی ہیں انہیں پورا کر دیا جائے اور سچے دل سے توبہ کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. آیت نمبر 54 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے
پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں ہی ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ جن لوگوں نے اپنے زیورات دیے اور جو عبادت کی ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ مفسرین کا خیال ہے کہ آپس میں قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے زیورات دیے اور عبادت کی ان لوگوں کو ہی دو گروہ میں تقسیم کر دیا گیا اور انہیں حکم دیا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ اور دوسرے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی، شرک نہیں کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ تم شرک کرنے والوں کا قتل کر دو۔ واللہ عالم کہ اس وقت کیا ہوا۔ اس میدان میں صحرائے سینا میں تقریباً 70,000 لوگ قتل کیے گئے اس وقت۔ پھر جو باقی بچے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک نئی فرمائش آئی ان کی اور انہوں نے کیا کہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ یعنی جب ایسا ہوا کہ ان میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے 70 سرداروں کو لے کے کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز سامنے آ جائیے، ان کو اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز بجلی کڑکی اور وہ سب 70 کے 70 سردار وہاں مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ سب مر گئے، یہاں پہ میں نیچے جا کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا، کیا بتاؤں گا انہیں کیا ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک دو دو کر کے ان 70 سرداروں کو زندہ کیا واپس، تاکہ وہ سب دیکھ لیں کہ مرے ہوئے لوگ کیسے زندہ ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ زندہ ہوتے گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے گئے کہ مر گئے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک اور نشانی انہیں دکھائی کہ دیکھو میں ہوں یہاں موجود، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو تو میری ہزاروں کی تعداد میں نشانیوں کو دیکھو اور نصیحت پکڑو اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم بچنا چاہتے ہو، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہم دیکھتے ہیں جو وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب ختم ہو گئے، اب چلے گئے، کوما میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں واپس کھڑا کر دیتے ہیں، واپس وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ زندگی یعنی بالکل زندگی انہیں جب ملتی ہے جب ہم آس چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنکے میں جان ڈال کے انسان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسی ہزاروں نصیحتیں دکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں دکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، مگر ہم خود بھی ایمان نہیں لاتے، ایسا ایمان جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ایک اور بہت ہی بڑا انعام گنوا رہے ہیں، پوری لسٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا انعامات دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کیونکہ وہ صحرا تھا، صحرا سینا میں تھے یہ لوگ موجود، صحرا تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ ڈائریکٹ سن لائٹ ان کے اوپر نہ لگے۔ اور من و سلوہ کھانے کی چیز تھی، ایک میٹھی سی چیز تھی، جیسے شبنم ہوتی ہے نا ویسا میٹھا میٹھا اس کا فلیور تھا، پتوں پہ گرا کرتا تھا اور وہ اسے اٹھا کے کھایا کرتے تھے۔ اور پرندے ہوا کرتے تھے جو بالکل پاس اڑ رہے ہوتے تھے، انہیں آرام سے پکڑ کر اور پکا کے کھایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا، یعنی اتنی اچھی مزیدار پاکیزہ چیزیں تمہارے اوپر اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان سے کہا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رتی بھر بھی کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ ہم سب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، چپکے دلوں میں ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، زبانوں سے کھلے عام ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں جاتا ہے۔ خواتین ہونے کے ناطے سے ایک چھوٹی سی بات مثال دوں کہ خواتین سب سے پہلے جو ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی کرتی ہیں۔ تو شوہروں کی ناشکری کرنا ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ناشکری انسان کرنے لگتا ہے نا تو ناشکری شروع شوہر سے ہوتی ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، کیونکہ جو شوہر ہے وہ کوئی خدا تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، وہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا، کرنے والا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔
اگر ہم یہ کہتے رہیں گے تم نے یہ نہیں کیا، ایسے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہم کس کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں گے تو ہم انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی شکر گزاری کریں. یہ میری ٹیچر جنہوں سے میں نے پڑھا انہوں نے بتائی تھی بات، اور بہت زیادہ ان کا فوکس تھا اس بات پہ کہ ہم خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، یعنی گھریلو خواتین ہیں اور میرڈ خواتین ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنے کا بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے شوہر کے بجائے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو عمل کے پوائنٹس میں آج ہمیں یہ بھی لکھنا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے شوہر سے شکریہ ادا کرنا ہے، انہیں تھینک یو بولنا ہے، بارک اللہ فیک کہنا ہے، ان کے رزق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، ان کی صحتوں میں، خوشیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اسی بات پہ میں ایک بہت چھوٹی سی حدیث کا ایک مفہوم بتاتی ہوں آپ کو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہو جائے، حالانکہ وہ چاہے خود غمگین ہو مگر اس کا شوہر خوش ہو تو وہ اس کی خوشی میں خوش ہو جائے. اور بہترین عورت وہ ہے جو چاہے خود غمگین ہو مگر اس کا شوہر خوش ہو تو اپنے خود غمگین ہو، اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہو جائے، اور چاہے وہ خود خوش ہو اور اس کا شوہر غمگین ہو تو وہ اپنے شوہر کے غم میں شریک ہو جائے. یعنی کہ ہمیں اپنے شوہر کو دیکھنا ہے زیادہ کہ وہ خوش ہے تو ہمیں خوش ہو جانا ہے، وہ غمگین ہے تو ہمیں غمگین ہو جانا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ نبھانا ہے ہمیشہ. یہ چیزیں بہت زیادہ معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہیں، جو بہت زیادہ بگاڑ کا سبب ہے. ناشکری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا جو چھوٹا سا مقصد ہے اس حدیث کا وہ یہی ہے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیں اور اس کے شکر گزار بنیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار بنیں انشاءاللہ. واپس ہم اپنی صورت کی طرف آ جاتے ہیں. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان میں حتہ کہو، تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیا جائے گا. یعنی چلتے چلتے اب یہ صحرائے سینا سے مفسرین کے مطابق بیت المقدس کی طرف آ گئے، اور جب بیت المقدس سامنے دکھ رہا تھا تو انہیں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا. اور حتہ کا مطلب ہے میری خطائیں معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، یعنی توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ تمہاری خطائیں، جو جو تم نے ناشکری کی، جو جو تم نے غلطیاں کی، وہ سب معاف کر دی جائیں گی، شرک معاف کر دیا جائے گا. صرف معافی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، اور جو چاہے کھاؤ پیو وہ تمہاری جگہ ہوگی. کتنی گرینڈ آفر تھی، کتنی گرینڈ آفر تھی، اور کتنی چھوٹی سی بات تھی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہی تھی کرنے کے لیے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. پھر ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا. ان سے صرف کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ ملے گا، صرف سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور لیٹ گئے اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اور کیا کہنے لگے؟ حتت ان کے بجائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے کے بجائے حبت ان کہنے لگے، یعنی گندم کی بالی چاہیے، رزق چاہیے، کھانا چاہیے. فقیروں کی طرح عجیب حالت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بجائے کھانا مانگنے لگے، گندم مانگنے شروع ہو گئے. حالانکہ سب کچھ دینے والا رب تھا، اور کہا بھی تھا، آفر بھی کیا تھا کہ تمہیں سب کچھ ملے گا وہاں پہ، صرف ایک بات مان جاؤ. اور یہی ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف توحید پر چلو، صرف میری مانو، یہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، خاک چھانتی ہوئی دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، مگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا ہمارے آگے آگے بھاگ رہی ہے، اور رزق ہمارے آگے بھاگ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کامیابی ہمارے آگے بھاگ رہی ہے، ہم سے دور بھاگ رہی ہے، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگو، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، مگر ہم نہیں ماننے والے. یہ بھی ان کا بھی اس وقت یہی حال تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اوپر عذاب ایسے نازل نہیں ہو جاتا، ورنہ ہم کب کے ختم کر دیے گئے ہوتے.
اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ لے آتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ہمیں موقع دیا ہے بار بار توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا اور پھر سے سدھر جانے کا انشاءاللہ۔ تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا میری بہنوں، زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اتنی اسپیڈ سے زندگی جا رہی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا دن ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، آج ہی توبہ کرنا ہے، جو غلطیاں ہوئیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، ان کے لیے آج ہی توبہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنا ہے کہ ہم فرمانبردار لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم اللہ کے پیچھے بھاگیں گے تاکہ دنیا خود بخود ہمیں مل جائے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت، یعنی انہیں پیاس لگی تھی اور پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی مارو۔ یہ 12 قبیلے وہی ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، بیٹے تھے 12، ان کے 12 قبیلے بنے تھے۔ یہ پوری اسٹوری ہمیں انشاءاللہ سورہ یوسف میں پتہ چلے گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سرہ سینا یعنی مصر کہاں سے کیسے پہنچے، کتنے عرصے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، یہ پوری اسٹوری انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، یعنی جو من و سلوہ ملا تھا اتنا مزیدار، دونوں میٹھی بھی ڈش ملی تھی اور گوشت بھی ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک ہی کھانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ سب چیزیں ہمیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکنی ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور ان کی نافرمانیوں اور ذاتیوں کا نتیجہ تھا، یعنی اللہ اکبر، آپ دیکھیں ذرا، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا وہ انہیں مار ڈالا کرتے تھے، اور پھر کیا ناشکری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنی جو مسلط کر دی۔ دیکھیں کہ ہمارے اوپر بھی ایسا ہی ہے کچھ حال، ہمارے پاس نبی تو تھے ہی نہیں، ورنہ شاید ہم بھی ایسے ہی کرتے، اللہ معاف کرے، مگر ہم بہت عزت کرتے ہیں اپنے نبی کی، تمام انبیاء کی، مگر ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ ہم قرآن کی بھی بہت عزت کرتے ہیں، اسے صاف کر کے ہم ایک شیلف میں رکھ دیتے ہیں، کپڑا پہنا کے اسے ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں، مٹی جم جاتی ہے پھر صاف کر دیتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عربی پڑھ لیتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں، سمجھنا اور سیکھنا تو ہم بہت ہی دور ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا ہے، مگر ہم محبت بہت کرتے ہیں اپنے نبی سے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کافی ہے جو ہم زبانی کلامی محبت کہتے ہیں؟ او ہو، انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا اور ہم تو اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، مگر کیا ہم اس کا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہم ثبوت دیتے ہیں اس کا؟ بالکل بھی ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں وہ تو ایسے تھے، وہ ایسے تھے، مگر ہم بالکل انہی کی ڈگر پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ قوم ہزاروں سال سے غلامی کر رہی تھی، زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور وہی کھانا کھایا کرتے تھے، تو انہیں عزت راس نہیں آ رہی تھی، انہیں وہی چیزیں چاہیے تھیں۔ تو ہمیں بھی دیکھیں کہ یہی ہے کہ ہمیں ایک چیز نہیں چاہیے کھانے کے لیے، ہمیں بہت ویرائٹی چاہیے کھانے کی، اور ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کا احسان ہے، اور پھر وہ کھا کھا کے بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور پھر بھی ہماری شکر گزاری ہماری زبانوں پہ نہیں آتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ہم اتنے ناشکر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں تو سرخ ہوں انشاءاللہ کہ ہم نے اچھے کام کیے اور اچھے اعمال کر کے ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے اس دنیا سے آئے ہیں، بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل کے نہیں آئے۔ آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، یہودی یا نصرانی یا سابی، اچھا یہودی اور نصاری تو ہمیں پتہ ہے، سابی اس کا مطلب ہے کہ سابی مفسرین کے مطابق کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے تو حق کی دعوت دیا کرتے تھے اور حق پر تھے، یعنی کسی نبی کے ماننے والے تھے، مگر بعد میں فرشتہ پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی ان کے اندر آ گئی اور وہ حق سے ہٹ گئے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ اداس ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ اچھا یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصاری اور پھر اس کے بعد سابیوں کا نام لیا کہ یہ سب نبیوں کی قومیں ہیں۔ تو اپنے نبی کے ٹائم پہ جو بھی قوم تھی اور اپنی کتاب کو فالو کرتی تھی، اپنے نبی کو فالو کرتی تھی اور اسی حالت میں وہ مر گئے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتی ہیں، یعنی وہ سب اپنے نبیوں کو ماننے والے لوگ تھے۔ مگر اس کے بعد جو لوگ آتے گئے اور دین میں چینجز لاتے گئے، اپنی کتابوں میں چینجز لاتے گئے، نبیوں کی نافرمانی کرتے چلے گئے، یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا پھر حقوق اللہ کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرے نیک عمل، یعنی صرف قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہر کتاب کی طرح۔ یعنی کہ صرف قرآن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی بھی جتنی قرآن کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان سب پہ بھی عمل کرنا ضروری تھا، جبھی انسان نیک عمل کر سکتا ہے، جبھی انسان کا دل بدل سکتا ہے اور اس کے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہی اس دن غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے، نہ انہیں خوف ہوگا، یعنی انہیں نہ پاسٹ کا خوف ہوگا، نہ فیوچر کا کوئی غم ہوگا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری زندگی میں ہماری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ایسے ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لاس ہو گیا تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا، کوئی اللہ کے پاس چلا گیا کوئی انسان، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جان و مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو ایک بہت بڑا جو بار ہے ایک ٹینشن کا اور ایک ڈپریشن کا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے ڈال دیتے ہیں اور ہم اس سے فری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم، یعنی سب کچھ معاملات اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ کے کہ اللہ کے پاس تھے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، ہم بہت فری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ہر لاس کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہر پریشانی کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ڈپریشن میں اور انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی ڈپریشن اور انگزائٹی اور ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اور نہ ہی انہیں کوئی فیوچر کا خوف ہوگا کہ کیا ہونا ہے، میں مر جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، کھلانے پلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہم اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پھر مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر ہم نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں گے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ پھر آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کی بھی کوئی فکر، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ نیک عمل کیے ہیں، امتحان اچھے سے دیا ہے، پیپر اچھے سے فل کیا ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ یعنی یہ ایک آیت پوری زندگی کا نچوڑ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں پھر کیا کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے ایک آیت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں، اگر تم ایمان لاتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، تو تمہیں کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تم پر کوئی طور لا کھڑا کیا اور تم سے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی کوہ طور
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا۔ واللہ عالم یہ کیسا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ جب آسمان بنا سکتے ہیں تو پہاڑ کو کیوں نہیں سائبان کی طرح، یعنی پہاڑ کو کیوں ان کے اوپر ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈھلا سا دیا ایسا کہ انہیں سمجھ میں آ جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے مشکل احکامات ہیں، جب انہیں وہ تختیاں دکھائی گئیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں بتائے گئے احکامات، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا، جسے دیکھ کے وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر عمل نہیں کیا، اور یہی ہم کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے، ہم ضرور مانیں گے، اور پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی یعنی یہ عمل جب تک آپ زندہ ہیں، اگر آپ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں عمل کروں، اور پھر وہ عمل نہیں ہو پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کریں اور پھر کوشش کریں۔ مگر دل سے اگر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ تو مجھ سے ہوگا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتی ہوں، تو پھر وہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل پر تالے پڑ جاتے ہیں اور انسان کبھی نہیں پلٹتا۔ مگر اگر وہ اپنی سے پوری کوشش کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کوتاہی رہ جاتی ہے، اور پھر وہ مایوس نہ ہو کبھی بھی اس کوتاہی کی وجہ سے، بلکہ پلٹے اور پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجئے کہ یہ جو میرے اندر تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہے اسے بھی میں پورا کر سکوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ اور آہستہ 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 ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے معاملات چینج ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کی متشابہ ہوتی ہے، یعنی جیسے حرکتیں بنی اسرائیل نے کی میری قوم بھی بالکل ویسی ہی حرکتیں کرے گی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے سب کچھ، کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور نہیں پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اپنے رسول سے ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اسے سچے دل سے پورا کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 65 ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ آیت ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اب ایک لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو سبت کا واقعہ کہلایا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے، ہفتے کے دن کا واقعہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی جو مچھیرے تھے، یعنی ان کا پروفیشن جو تھا وہ فشنگ تھا، اور وہ سب جو ہے دریا کے کنارے رہا کرتے تھے، پورے ہفتے وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے، باقی پورے ہفتے مچھلیاں تم پکڑ سکتے ہو، اور ہفتے کا دن جو ہے تم لوگ صرف اور صرف عبادت کیا کرو گے۔ مگر بعض جو مچھیرے تھے انہوں نے کیا ہوشیاری کی کہ وہ لوگ فرائیڈے کو اپنا نیٹ لگا دیا کرتے تھے اور سنڈے کو نیٹ اٹھا لیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے ہم نے تو سیٹرڈے کو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو عبادت ہی کر رہے تھے، اور حالانکہ انہوں نے فشنگ کے لیے نیٹس لگا دیے تھے۔ تو اس طرح وہ لوگ نہیں مانے، ادھر 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 گروہ کون سا تھا؟ جنہوں نے نیٹس لگائے، جنہوں نے فشنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ نمبر 2 وہ تھے جنہوں نے نہ نیٹس لگائے اور نہ ہی فشنگ کی اور عبادت کی، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے نیٹس نہیں لگائے اور فشنگ نہیں کی، اور جو پہلے والے گروہ تھے انہیں منع بھی کیا کہ دیکھو ایسا مت کرو، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسا تمہیں نہیں کرنی ہے فشنگ تو مت کرو، سنڈے کو کر لینا، فرائیڈے کو کر لو، سیٹرڈے کو مت کرو۔ مگر وہ لوگ نہیں مانے، پہلے والے نہیں مانے، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، ہم دیکھتے ہیں اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے تھے، تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ ان سب کو مار دیا، یعنی جو پہلا گروہ تھا وہ، اور جو سیکنڈ تھا جنہوں نے خود تو فشنگ نہیں کی مگر پہلے گروہ کو منع بھی نہیں کیا، انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ صرف بچا تیسرا گروہ، اور جو دونوں گروہ تھے فرسٹ اور سیکنڈ، انہیں اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے بندر بنا دیا، اور وہ 3 دن بعد آہستہ آہستہ کر کے خود ہی مر گئے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف تیسری جو گروہ تھا اسے بچایا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس چھوٹی سی آیت میں، اس چھوٹے سے واقعے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ان لوگوں کو جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں
انہیں چھوڑ نہیں دینا ہے کہ ان کی زندگی ہے، ان کا مسئلہ ہے، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں خود بھی برائیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے غلطیوں سے، برائیوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں شمار کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہی ہمیں سزا ملے گی۔ جو کوئی بھی کوئی جرم کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بڑی آرام سے، بڑی تمیز سے، بڑے پیار سے، دل کے درد کے ساتھ اسے نصیحت کر دیں تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے، مگر ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں لازمی کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو غلطیوں سے، برائیوں سے روکنا ہے، شرک سے، کفر سے روکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، غیبتوں سے، بدعتوں سے روکنا ہے، جو جو اللہ تعالیٰ نے کام حرام کیے ان سے ہمیں روکنا اور منع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری یہ گواہی ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچایا تھا۔ اب آگے لوگ مانیں یا نہیں مانیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ اللہ کے بندے جانے، مگر دعا ضرور کرنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جتنے زیادہ لوگ بچ جائیں جہنم میں جانے سے اتنا اچھا ہے، اور جتنے لوگ آپ کے کہنے سے برائیوں سے بچیں گے تو ان کا ایک جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا، ان کی نیکیوں کا ایک حصہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہمیشہ آتا رہے گا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنا دیا، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آگے اور پیچھے کے لوگ سب دیکھیں اور سمجھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے میں، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو فیل ہوا کہ ابلیس کے دل میں تکبر ہے، کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تاکہ جو ابلیس کا کفر ہے وہ باہر نکل کے آ جائے، وہ جس کا تکبر ہے وہ سامنے آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 67 میں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دے رہے ہیں کہ مجھے ایک بچڑے کی قربانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت ہے اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ سے بچڑے کی عبادت کرتے آئے، تو انہیں بہت زیادہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرما رہے ہیں آیت نمبر 67 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی ماہیت کا مطلب ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، نسل کیسی ہونی چاہیے، آسانی کر دے ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، اب اس نے تمہیں حکم دیا بجا لاؤ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اسے قربان کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بات بتا دی تھی کہ ایک نارمل سی گائے لو، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچہ ہو، نارمل سی درمیانی قسم کی گائے قربان کر دو، مگر انہیں قربان کرنی نہیں تھی، ان کے دل میں اتنی کجی تھی، اتنا ٹیڑھ پن تھا اور اتنی محبت تھی، انہوں نے کہا اللہ کیا کریں، کس طرح بچا جائے اس سے۔ انہوں نے کہا ہم بھائی اور بھی تو کچھ بتائیے، آگے دیکھتے ہیں آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکدار اور دیکھنے والوں کو بھلی لگنے والی اس کا رنگ ہو، یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے مشکلات خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیں سوال کر کے، یعنی ایکسٹرا سوال دین کے معاملے میں اچھی چیز نہیں ہے۔ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک وہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ میں کوئی ایسا سوال کروں گی جو کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا آج تک، اور ایسے سوال کر کے لوگ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے الٹے پھلٹے سوال کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی۔ سیدھی سادھی ایک گائے لے کے نارمل ایج کی اس کو قربان کر دیتے، مگر زرد رنگ کا اب ان کے اوپر ہو گیا کہ وہ ایک تو نارمل ہو یا نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، اور پھر وہ ہو بھی زرد رنگ کی اور چمکدار خوبصورت رنگ ہو اس کا۔ پھر کیا کہتے ہیں آیت نمبر 70 میں، پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید معلومات بتائیے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہی
تو بہت ہیں، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں. یعنی کہ بہت ساری ایسی گائیں، ہم کون سی کیا قربان کریں، کیسی قربان کریں، اور بتائیں ہمیں ڈیٹیلز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کام کرنے والی، زمین میں ہل چلانے والی، کھیتوں کو پانی دینے والی نہیں ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا. گو وہ حق برداری کے قریب نہ تھے، یعنی کہ انہوں نے اتنے سوال تو کر لیے مگر ان کا دل نہیں چاہتا تھا بالکل بھی کہ وہ ایسا کریں، وہ قربان کریں. لیکن اسے ماننا، وہ گائے ذبح کر دی، یعنی اسے مانا، حکم مانا اور کر دی ذبح. اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال بتا رہے ہیں کہ قربان تو کر دی انہوں نے گائے، مگر ان کا دل نہیں چاہتا تھا بالکل قربانی کرنے کو. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ایسے ہیں جو ہم بڑی مشکلوں سے پورے کر رہے ہوتے ہیں، بہت دل پہ پتھر رکھ کے پورے کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنی مشکلوں سے پورے کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرتے ہوئے. تو اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے بڑی خوشی سے پورا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے اور خوش ہو کہ واہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے. جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، ایک تو کام جیسے ہی ہم کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی کام کا کہتے ہیں، فٹافٹ اٹھ کے جی مما میں کر دیتی ہوں، یا جی مما میں کر دیتا ہوں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بڑی دیر منہ بنائے گا، اللہ اچھا اور کچھ کہہ دیجئے، اس کے علاوہ کوئی کام کہہ دیجئے، یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اچھا پلیز کچھ اور کہہ دیجئے نا. اسے کرنا ہی نہیں ہوتا، اسے اٹھنا ہی نہیں ہوتا، بڑی مشکلوں سے وہ اٹھے گا اور کام کرے گا. تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ کتنی اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کو پیدا کیا، اس کو اتنا بڑا کیا، ساری دنیا کی اس کی آسائشیں دیں، ساری اس کی خواہشیں پوری کی، اور اس سے اتنا سا کام نہیں ہو رہا. اور اس بچے کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے جو فٹافٹ اٹھ جاتا ہے، یہ ہے میرا اصلی بچہ، تو یہ میرا فرما بردار بچہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں، یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یہ دیکھو میرا فرما بردار بچہ، اور ایک یہ دیکھو اس کی دل کی حالت دیکھو کہ اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے میرے لیے، اتنا سا کام کا ہے اور نہیں ہو رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ حکم دے فٹافٹ سے خوش دل کے ساتھ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں انشاءاللہ، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوں انشاءاللہ. جو انہوں نے اتنے سارے سوال کیے، اس بات پہ ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم. حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. یعنی اتنے سوال کیے، اچھا ایسا کیوں ایسا کیوں، اور اسے حرام قرار دے دیا گیا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تم سے کچھ نہ کہوں تو تم نہ پوچھو، جس چیز کا حکم نہ دوں اس کو بجا لاؤ، جس چیز کا حکم دوں اسے بجا لاؤ جہاں تک ہو سکے، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بہت سے سوال پوچھنے اور اپنی انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد کر دیے گئے، یہ برباد ہو گئے. تو یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس اتنے ہی عمل کر لو، اس کی کھوج میں نہ لگو کہ ایسا کیوں ویسا کیوں ایسا کیوں ویسا کیوں، اور پتہ چلا کچھ کے کچھ آپ سوچنے لگے اور کچھ کا کچھ عمل کرنے لگے. جیسا حکم ہے ویسے ہی عمل کرو، آگے پیچھے کا کوئی سوال کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. ہاں سوال کرنا ہے تو ضرور ایسا سوال کریں جس کا جواب آپ کو تکا ملے. اپنے دل سے گھڑ کے الٹے سیدھے سوال کرنا منع ہے دین کے معاملے میں. اچھا کچھ باتیں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل تھے کون لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان کی 2 وائفز تھیں. نمبر 1 پہلی جو تھیں وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں، اور دوسری جو تھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں. اور حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ سب کے ساتھ بنی اسماعیل کہلاتے تھے. حضرت سارہ سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر جتنے انبیاء گزرے سب کے سب تقریباً حضرت سارہ سے ہی پیدا ہوئے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے یہ پوری انبیاء کرام کی جو چین تھی وہ رکی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد پورا لمبا گیپ آیا اور یہ سارے انبیاء جو تھے حضرت سارہ کے بچوں میں پیدا ہوئے، اولاد میں پیدا ہوئے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئی.
اور جو کہ یعنی بنی اسماعیل سے پیدا ہوئی. یعنی بنی اسرائیل کو جو گرجز تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو پریشانی تھی، جو بغض تھا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ سارے انبیاء تو ہماری نسلوں میں سے پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت ہاجرہ کے حضرت بنی اسماعیل سے کیسے پیدا ہو گئے، کہاں سے آ گئے؟ انہیں ہمارے پاس ہی آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل سے ہی پیدا ہونا چاہیے تھا. تو یہ پریشانی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. حالانکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا، ان کا نام موجود تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی نام ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا تاکہ انہیں آرام سے پہچان لے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آج ہم اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے کرتے ہیں. حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی اس کے حصے میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں سے لے کر 700 گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھتے ہیں. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں ہمارے ساتھ. سوچیں ذرا کہ اگر ایک نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی کی بھی نہیں، صرف دل میں سوچا ہم نے اور وہ نیکی کی بھی نہیں، تو ہمیں کتنی نیکیاں ملی؟ ایک نیکی ملی اس کے بدلے. اور اگر ہم نے وہ نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی خالص نیت کے ساتھ وہ نیکی کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کے 70 کیا اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ نیکیاں ہمارے حصے میں لکھ سکتے ہیں. اور ایک برائی اگر ہم نے ارادہ کیا اور ہم نے نہیں کی وہ برائی، اپنے دل میں ہی اس توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اس برائی کو ہم نے ہٹا دیا اپنے ذہن سے، تو ایک نیکی ہمیں ملے گی اس کے بدلے. سبحان اللہ! اور اگر ہم نے وہ برائی کر لی تو وہ ہمارے نامہ عمل میں صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، 700 گناہ برائیاں نہیں لکھی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے. سوچے ذرا، پھر بھی ہماری گناہ زیادہ ہوں، ہماری برائیاں زیادہ ہوں اور جہنم میں زیادہ عورتیں ملیں تو کتنے افسوس کی بات ہے. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے جو ہے سوچتے نہیں ہیں، اپنے نیتوں کو چیک نہیں کرتے ہیں. ہم برائیاں کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام ہمیں کتنا برا بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو بہنوں، سوچ سمجھ کے عمل کی والی زندگی گزاریں، سوچی سمجھی زندگی گزاریں انشاءاللہ، تاکہ انشاءاللہ آخرت میں ہم سب سرخ ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، ان عورتوں میں شامل ہونے سے بچائے جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں دیکھا تھا. ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے انشاءاللہ ان عورتوں میں. تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وسنته وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.